بتایا تھا کتنی تاکید سے کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، ہم نے وصیت کر دی ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اس کی میں نے کافی تفصیل کل بیان کی تھی۔ ایک چھوٹی سی بات اور بیان کر دوں کہ بعض چیزوں میں والدین کو حق نہیں ہے روکنے کا۔ ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ عام طور پر باپ کے مرنے کے بعد جو بیوہ خاتون ہیں وہ اپنے بچوں کو وراثت بھی نہیں تقسیم کرنے دیتی، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں بھی پھر اولاد پر ظلم ہوتا ہے، خاص طور پر بیٹیاں جو شادی ہو کے اپنے گھروں کو چلی گئی ہیں ان کو مائیں حصہ نہیں دینے دیتی کہ ان کو ضرورت کیا ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں اور ابھی تو کفن میلا نہیں ہوا اور اس کے ہائے بقیے ادھیڑنا شروع کر دیے اور یہ بھی نہیں بکے گا وہ بھی، خبردار کسی نے اس چیز کو ہاتھ لگایا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے کیسز بہت آتے ہیں۔ بیٹیوں کا بہت نقصان ہوتا ہے، اس میں ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر، کیونکہ بہت عرصہ پھر اماں کے مرنے کا اللہ نہ کرے کیوں انتظار کریں بھائی اپنی اماں کے مرنے کا، وہ کہتی میں جب مر جاؤں تو آپ پتہ نہیں، اللہ نہ کرے ہم تو دعائیں کہ آپ زندہ رہیں، لیکن پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے بھائی دنیا سے جانے میں۔ زیادہ ٹائم لگا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر کیش رقم ہے تو کرنسی کی ویلیو بولو بھائی گرتی ہے۔ پھر بہنوں کو پراپرٹی میں شریک تو نہیں کیا جاتا، ان کو کہا جاتا ہے تمہارے مثال کے طور پر 50 لاکھ بنتے ہیں تو بس 50 لاکھ دیں گے جب مکان بکے گا۔ اب وہ مکان بکا 20 سال کے بعد، اس وقت کروڑوں روپے قیمت پہنچ چکی تھی، ان کو کیا دیے جا رہے ہیں؟ سکہ رائج الوقت 50 لاکھ، وہ اس وقت کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ اس طرح سے ظلم ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی اماں کو اچھی طرح سے سمجھا دینا چاہیے کہ امی جی آپ کو ہم پالیں گے، آپ کا جتنا حصہ ہوگا وہ آپ کو ملے گا اور اس کے علاوہ ہم بھی آپ پہ خرچ کریں گے، ہم بھی کریں گے، لیکن وراثت کیا ہوگی؟ وہ ڈیوائڈ ہوگی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بہنوں کا حصہ بھی ملے گا، بھائیوں کا بھی ملے گا، سب کا ملے گا، سارا آپ کا نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں بھائی میں ہوں نا، تو میں ہوں تو میرے بچے ہیں نا، تو سارا میرا ہے۔ تو یہ بات اللہ کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اللہ خود کہتے تھے جب شوہر مرے تو سارا کس کا ہے؟ تمہاری۔ جب ابا مرے تو سارا کس کا ہے؟ تمہاری امی کا۔ بھائی اللہ میاں بھی تو یہ بات جانتے تھے نا۔ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا؟ پروگرام میں تو نہیں آ رہا، میں لائیو چل رہا ہوں۔ میرے لائیو میں بار بار اعلان کرتا ہوں کہ 2 3 لائیو ہو رہے ہیں۔ اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے یہ اوریجنل لائیو ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ مئی کی 30 اور رمضان کی 16واں روزہ، 15ویں تراویح تھی، ہم نے 16واں پارہ پڑھا ہے، تو کل 15واں روزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو 15واں روزہ شروع ہو چکا ہے، یعنی کل 15واں روزہ ہوگا، اور آج کیا ہے؟ 30 مئی ہے اور ٹائم ہو رہا ہے 11:15۔ یہ لائیو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب لوگوں کو یقین آ جائے گا یہ بالکل زندہ میں آپ کے سامنے اس وقت بات کر رہا ہوں۔ تو کیونکہ میرے کئی لائیو چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لائیو بھی پرانے نہیں ہوتے۔ جیسے بعض چینل ابھی کا جو لائیو ہے وہ صبح نشر کریں گے لائیو کہہ کے، یا دوپہر ریکارڈنگ ہوئی شام کو نشر کریں گے، تو زیادہ پرانے شکل سے میں لگ بھی نہیں رہوں گا آپ کو ان میں زیادہ پرانا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو مائیں جو یہ کہتی ہیں کہ میں جب یہ اولاد میری ہے تو سارا پیسہ کس کا ہے؟ فی الحال میرا ہے، میں ہوں تو بس مجھے دے دو سب۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ فلسفہ درست تھا تو یہ اللہ میاں کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ اللہ میاں نے یہ کیوں کہا کہ تمہارے ابا جب فوت ہو جائیں گے تو تمہاری امی کو 8واں حصہ ملے گا؟ ہیں بھائی، اللہ میاں نے خود کہہ دیا نا، تو اس کا مطلب ہے اللہ میاں کو زیادہ پتہ ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے۔ اور اللہ میاں نے خود کہہ دیا بیٹوں کو، یعنی امی کو 8واں حصہ ملنے کے بعد اگر میت کے والدین میں سے کوئی زندہ نہیں ہے تو باقی سارا بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم ہوگا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو دگنا کے حساب سے۔ تو اس لیے اماں کا جتنا حصہ ہے اماں کو اتنا حصہ دینا چاہیے، اور پھر یہ کہنا چاہیے کہ پھر مزید آپ کو کوئی ضرورت ہے تو حصے ہمارے حوالے کر دیے جائیں، باقی آپ ہماری اماں، تو ذمہ داری بھی کس پر؟ ہم پر ہے۔ ہم اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرائیں گے، سب پیسہ آپ ہی پر اڑائیں گے، لیکن یہ قبضہ ملنا، کیونکہ ظلم ہوتا ہے اس میں، بغیر طیب خاطر کے ایک دوسرے کا مال استعمال ہوتا ہے۔ پھر اماں کے چکر میں بھائی بعض دفعہ کھا جاتا ہے سب، اماں سے پرس سے نکال کے اور اماں کو چکنی چپڑی باتیں کر کے کھاتا رہتا ہے۔ بھائی اماں کا ہے، سب لوٹ لگی ہوئی ہے، سیل لگی ہوئی ہے، جو آؤ لوٹو۔ ظلم کس پر ہوتا ہے؟ بیٹیوں پر۔ ایک اور بات میں آپ سے عرض کر دوں، کسی کا میرے پاس فون آیا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بیان میں کوئی بات کہتے ہیں آپ ممبر پہ بتا دیتے ہو تو سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ بھائی سب کو جب پتہ چلے گا جب میں بتا رہا ہوں کون آیا، کہاں سے آیا، کب آیا، تو میں کردار چینج کر دیتا ہوں۔ اتنا سمجھ لیں کہ ایک خاتون کا فون آیا، ان کو ان کے بھائیوں کی طرف سے وراثت نہیں ملی، جیسے کہ نہیں ملتی، تقریباً سب جگہ ہی ایسا ہو رہا ہے۔
تو بھائی بھی ماشاءاللہ داڑھی بھی ان کی، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر، اور وہ کیا کیا انہوں نے، دیکھو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ابا کی ڈیتھ ہوتی ہے نا تو مکان وغیرہ کسی ایک کے نام کرنا پڑتا ہے تاکہ سیل کرنے میں آسانی ہو. اس چکر میں بہت سے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں. جس کے نام کیا وہ پی گیا، جس کے نام مکان کرتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ مکان پی جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ تو میرا ہے آپ لوگ، پھر وہ چپکے سے بیچ بھی دیتا ہے، کھا بھی جاتا ہے. تو یہ کام صرف عام بے دین لوگ نہیں کر رہے، داڑھی پگڑی والے اور علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، نماز پڑھنے والے بھی یہ کام حرام خوری کر رہے ہیں. تو اس قسم کے کیس آتے ہیں تو میں پھر پتہ ہے ان خواتین کو کیا مشورہ دیتا ہوں. وہ کہتی ہیں ہم کیا کریں، اب ہمارا بھائی ہے. میں کہتا ہوں بھائی ہے تو لڑو اس سے، بھائی ہے تو کیا کرو، لڑو اس سے. بولے تم نے یہ ٹوپی کیوں کرائی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، داڑھی رکھی ہے تم نے، دینداروں کو بدنام، اسی نماز روزہ کیوں کرتے ہو تم، کیوں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو اور سجدے کرتے ہو، الو بناتے ہو لوگوں کو، بیوقوف بناتے ہو. کس قدر جرم ہے، ایک لقمہ حرام کا کھایا تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. اور انہی حرام کے پیسوں سے چلے کی جماعت میں بھی چلے جاتے ہیں بعض لوگ، عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں. انہی بہنوں کی وراثت سے کیا ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے اور حج بھی ہو رہا ہے. ان کے تقوی پر آنچ نہیں آ رہی. ایسا خوبصورت تقوی ہے کہ کچھ بھی کھا لو ان کا تقوی نہیں ٹوٹتا. وہ اس پر ایک چٹکلا سنا دیتا ہوں. بی بی تمیزہ تھیں کوئی کسی زمانے میں، نماز نہیں پڑھتی تھیں. ایک مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ نماز پڑھا کرو. انہوں نے کہا مجھے تو وضو ہی نہیں کرنا آتا تو نماز کیسے پڑھوں. انہوں نے کہا چلو میں تمہیں وضو کر کے دکھاتا ہوں، بلکہ وضو تمہارا کرا دیتا ہوں. پورا وضو بی بی تمیزہ کو کرایا انہوں نے اور ان کو نماز پڑھوائی. بھائی دیکھو یہ ہو گیا وضو تمہارا، اب نماز پڑھو. نماز پڑھوائی اور کہا کہ دیکھو اس طرح ہر 5 ٹائم کیا کرنی ہے تم نے، نماز پڑھ. 1-2 سال 4-5 سال کے بعد وہ مولوی صاحب اس گاؤں میں واپس آئے تو بی بی تمیزہ سے پوچھا کہ بھائی نماز پڑھ رہی؟ انہوں نے کہا الحمدللہ 5 سال ہو گئے ایک بھی نماز ضائع نہیں ہوئی. کہا وضو بھی کرتی ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو آپ نے کرا دیا تھا نا، آپ کرا کے چلے گئے. اب اس دوران بی بی تمیزہ کے بچے بھی ہو گئے ہیں، بھائی شادی بھی ہو گئی، لاکھوں بار قضائے حاجت کے لیے بھی گئیں. اتنا پکا وضو تھا کہ وہ ٹوٹنے کا نام نہ وہ قضائے حاجت سے، نہ پیشاب سے، نہ وہ بچوں کی پیدائش سے ٹوٹ رہا ہے وضو. تو بعض لوگوں کا تقوی اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کروڑوں روپے بھی کھا جائیں ٹوپیاں کرا کے ان کا تقوی نہیں ٹوٹتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایسا پاورفل تقوی ہے کہ یہ پھر بھی نیک ہیں، یہ سمجھتے ہیں پھر بھی کہاں جائیں گے، جنت میں جائیں گے. تو وہ مکان نام کرا دیا. سب بہنوں نے مل کے بھائی کہ چلو بھائی بیچنے میں، وہ مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے، ڈاکومنٹیشن مقصد ہوتی ہے. وہ بھائی صاحب نے کیا کیا، بیچ کے عمرے پہ چلے گئے. اب بہنیں مطالبہ کر رہی ہیں ہمارا حق. تو کہا تم نے جب خود میرے نام کیا ہے، سب نے سگنیچر کیے ہیں. تو اب میرے پاس اس قسم کے کیس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ جس بہن نے، وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ دلیل دو کہ تم نے گفٹ کیا ہے مجھے، یعنی گفٹ نہیں کیا، تم لوگوں نے مجھے گفٹ نہیں کیا، تمہارے پاس کون سے گواہ ہیں اس کے؟ اس وقت بول دیتے ہم گفٹ نہیں کر رہے، ہم تو ویسے ہی کر رہے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی پہلی بات تو آپ غلطی یہ کر رہے ہیں، البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے. عرف یہی ہے کہ سب ڈاکومنٹیشن کے لیے ایک کے نام کرتے ہیں. آپ اس پر کوئی دلیل پیش کریں کہ انہوں نے آپ کو یہ گفٹ کیا ہے، یہ فری میں دیا ہے. جب تک آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو بات کس کی سنی جائے گی؟ ان کی سنی. گواہ کو پیش کرنا آپ کے ذمہ ہے. جیسے قضائے عمری کا لوگ کہتے ہیں نا، قضائے عمری اسلام میں نہیں ہے کیونکہ کسی حدیث میں نہیں ہے. اللہ کے بندے قضائے نمازیں جب بہت زیادہ ذمے میں جمع ہو جائیں تو ساقط ہو جاتی ہیں. یہ کون سی حدیث میں ہے؟ دلیل آپ کے ذمہ ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے علم کی ایک بات اگر ہے نا، علم کی ایک بات سیکھی ہے، 10 گنا عقل اگر زیادہ ہوگی تو اس علم کی بات کا صحیح استعمال ہوگا. جتنا آپ کے پاس علم ہے نا اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہونی چاہیے، پھر وہ علم صحیح جگہ استعمال ہوگا. علم ہے اور عقل نہیں ہے، وہ علم آپ کو لے ڈوبے گا. شاید کوئی گھر سے پیغام لے کر آیا. ڈر جاتا ہوں میں بچوں کو دیکھ کے نا، جیسے میرا بچہ آ رہا تھا میں نے کہا پرچی پکڑائے گا، ابو انڈے لا دیں 6. جب بھی کہیں جا رہا ہوتا نا میں بچہ پرچی لے کے آ رہا تھا، مجھے پتا یہ تعویذ ہے خطرناک قسم کا. تو میں وہ وراثت کی بات کر رہا تھا. تو میرے بھائی دلیل کس کے ذمے ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو سگنیچر کیے تھے پلاٹ میرے نام کرنے کے لیے، تو یہ انہوں نے گفٹ نہیں دیا تھا، سوری یہ ہمیں گفٹ دیا تھا. تو آپ اس پر گواہ پیش کریں کہ اس وقت کوئی انہوں نے سب نے مل جل کر تصریح کی تھی کہ ہم گواہ رہنا، ہم بھائی کو فری میں پھوکٹ میں 1 کروڑ کا فری پھوکٹ میں مکان دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو وہ پی گئے. تو میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا دیکھو یہ اس طرح سے چپ بیٹھنے سے کیا ہوگا کہ اور بھی بھائی اس طریقے سے مال کھائیں گے، لہٰذا آپ احتجاج کریں.
रहा मसला रिश्तेदारी टूटने का, तो रिश्तेदारी तोड़ने का गुनाह उस भाई को होगा जो बहनों का हक खाकर बैठा हुआ है, उसको होगा। याद रखो, जब भी दो आदमी लड़ रहे होते हैं ना, तो दोनों पे तंज ना किया करो, दोनों मार रहे हैं एक दूसरे को। हो सकता है एक मार रहा हो और एक अपने दिफा में लड़ रहा हो, दिफा में भी तो लड़ेगा ना वो। तो मैंने उनसे कहा कि आप उनसे अपना हिस्सा पूरा निकलवाएं। बोले दो कहाँ गया, किधर खा के, जितने हज उम्रे किए निकालो। हमने और अगर बिल फर्ज उसको भाई को ये था कि इन्होंने गिफ्ट कर दिया, तो सराहत होनी चाहिए थी, 100 दफा पूछता। इतने बड़े मामले में बस मुबहम रख के, उसको जाहिर है यही डर होता है, अगर मैंने तसल्ली से पूछ लिया तो कहीं ये ना हो कि ये कह दें कि नहीं, पूछने में क्या जा रहा है भाई। तो इसलिए ये इन चीज़ों में मेरी ज़ाती राय है, मैंने कहा निकालें उसके खिलाफ FIR कटवाएं, कुछ भी करें, निकालो पैसे। क्योंकि नमाजी है ना, उस पर मुझे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आम बेदीन होता, उम्रे करके आया ना उन पैसों से, इसलिए मुझे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, निकालो। बोले तुम्हारे उम्रे कबूल नहीं होंगे जब तक ये पैसा नहीं निकलेगा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइव वीडियो को कभी जिन्होंने ये सवाल दिया है ना, मेरे पास ऐसी कोई तहकीक नहीं है जो आप दावे कर रहे हैं कि ये दावे सच्चे हैं झूठे हैं। और दूसरा, ऐसा करेगी क्यों, तो क्या फ़ायदा है इसमें। दूसरा, बाज़ दफ़ा आपको कोई बेगुनाह लग रहा होता है, हकीकत में वो बेगुनाह होता नहीं है। 4-5 साल पहले किसी को उठाया खुफिया एजेंसियों ने, हमारे रिलेटिव ने बताया कि वो बिल्कुल बेगुनाह लोग हैं, और रोना धोना शुरू किया, उन्होंने गालियाँ देना शुरू की और कहा कि बेगुनाह लोगों को उठाया, ये किया। बाद में पता चला कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी में मुब्तला थे वो। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि हमारी एजेंसियां या हमारी फ़ौज ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन स्पेसिफिक कोई ख़ास वाक़या होगा और आप कहेंगे मैं इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊँ, मुझे नहीं पता भाई उसकी डेप्थ में क्या है। आप जिसको बेगुनाह कह रहे हो वो बेगुनाह है भी कि नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास, एजेंसियों के पास जो मालूमात होती हैं वो मेरे और आपके पास नहीं होती। हम यही कहेंगे जो भी जालिम है अल्लाह उसको तबाह बर्बाद करे, पहले हिदायत के काबिल नहीं है, तबाह बर्बाद करे। लेकिन स्पेसिफिक किसी खास वाक़े में मैं कहूँ कि ये गलत है, मेरे पास नॉलेज नहीं है। और अगर बेगुनाहों को कत्ल इस तरह से एजेंसियां कर रही होती तो बेगुनाह तो और भी बहुत सारे लोग हैं। लोग कहते हैं कि ये KPK में हो रहा है, पंजाब में क्यों नहीं हो रहा। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है KPK से, तो जितने भी इंडिया की एजेंसियां हैं इन्वॉल्व हो रही हैं एंटी स्टेट एक्टिविटी में, वो सारी अफगानिस्तान के बॉर्डर से पेशावर और KPK आते हैं, वहां से जाके धमाके कर रहे होते हैं। तो जहां होगा वहां पर ही ऑपरेशन होगा ना। जैसे बलूचिस्तान में फौज ऑपरेशन कर रही है, इसलिए कि धमाके वहां हो रहे हैं। लोग कहते हैं ये फौज खुद करवा रही है। अब तो लोगों के सामने आ गया ना, जो बेगुनाह भी बेदर्दी से कत्ल हुआ है, अभी एक फैमिली बच्चियों के सामने बाप को शहीद किया गया, ये फौज ने किया है। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट पे को जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनके खिलाफ काम करने ही नहीं दिया जाता। बाज दफा कोई वजीर रुकावट बन रहा होता है। मिसाल के तौर पर कराची में जब दहशतगर्दी उरूज पर थी, जब राहील शरीफ के दौर में रेंजर्स के पास इख्तियारात आए, वो दहशतगर्दी खत्म कर दी उन्होंने। जब तक सिविलियन के पास इख्तियारात थे, वो रेंजर्स को इख्तियारात ही नहीं दे रहे थे। और हम सुबह शाम बिलावजह रेंजर्स को बुलाकर कह रहे थे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। मैं रेंजर्स के ऑफिसर से मिला, वो कहते थे भाई हमारे पास इख्तियारात ही नहीं, गवर्नमेंट देती नहीं इख्तियारात दे तो 2 दिन में कराची को ठीक कर दें हम। तो जब इख्तियारात आए, ठीक कर दिया उन्होंने। कितने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए थे। रेंजर्स के लोगों ने हमें खुद बताया कि हम वुजू करके जाते थे और कलमा पढ़ के कि अब शायद हमारी लाश आए, लेकिन कराची में अमन कायम कर दिया था उन्होंने। तो ऐसे ही कुछ सिविल हुकूमतें ऐसी हैं जो जिनके अपने सियासी मफादात हैं, वो अपने सारे जराइम एजेंसियों पे, फौज पे डाल देती हैं ना। उनको ऑपरेशन, जब ऑपरेशन हो तो कह रहे हैं हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हम पे जुल्म हो रहा है। और जब धमाके होते हैं कह रहे हैं फौज खुद करवा रही है। भाई दुनिया में ऐसे कोई कंट्री नहीं चलता है, कोई दुनिया में कंट्री ऐसे नहीं चलता है, मर जाता है, तबाह हो जाता है। इस वक्त अमेरिका, जो इसराइल और इंडिया के ये बलूचिस्तान और KPK के जरिए पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं। तो KPK की अवाम और बलूचिस्तान की जो आम आवाम है वो तो मुहिब्बे वतन है, लेकिन बॉर्डर कहां मिल रहा है? बॉर्डर तो अफगानिस्तान से मिल रहा है ना, और अफगानिस्तान के जरिए इंडिया इन्वॉल्व हो रहा है। तो वो मुदाखलत इन्हीं सूबों में ज्यादा कर रहा है। तो जब इन्हीं सूबों में मुदाखलत हो रही है तो ऑपरेशन भी उन्हीं सूबों, वहीं जो लोग बिकेंगे, जो गैर मुल्की एजेंसियों से पैसा लेके उनके लिए काम करेंगे, तो उन्हीं को उठाया जाएगा ना। फिर लोग कहते हैं बलूचिस्तान में ही उठा रहे हैं, KPK में उठा रहे हैं, हम पंजाब में क्यों नहीं? पंजाब में नहीं हो रहा है ये सब कुछ, पंजाब में हो नहीं रहा। पंजाब में होगा तो पंजाब में भी उठाएंगे। और कुछ दिन पहले ये बातें भी आ रही थी। मैं इस टॉपिक को ज्यादा तूल दूंगा तो और वो सियासी बखेड़ों में पड़ जाओगे आप लोग। खुलासा ये है कि एंटी स्टेट किसी एलिमेंट के साथ ना मिलो, ना मुल्क के खिलाफ चलो, कोई आपको नहीं छेड़ेगा। कोई किसी के पास फालतू टाइम नहीं है। आप खुद पहले एंटी स्टेट एलिमेंट के साथ जुड़ते हो, उनकी कॉलें रिसीव करते हो, उनसे फोन पे बात करते हो, उसके बाद जब उठाया जाता है तो फिर रोना पीटना शुरू कर देते हो, हाय हमारे साथ ये हो गया, हाय हमारे साथ
یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ شبہے کی بیس پہ بھی کسی علاقے میں بہت زیادہ کرائم ہو رہے ہوں تو بعض دفعہ غلطی سے بھی بے گناہ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں اور غلطی سے بھی بے گناہ لوگوں پہ بلی آ جاتی ہے, کیونکہ اب یہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. جب کسی علاقے میں بہت زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہو تو شک کی بنیاد پہ بھی اٹھایا جاتا ہے, کیونکہ کسی کے ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ ایسے بے گناہ لوگ بھی ان گنہگاروں کی وجہ سے رگڑے میں آ جاتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے جو بھی بھیک مانگنے والے ہیں, ہم تو نہیں دیتے عام طور پر, لیکن ان کی وجہ سے بہت سے مستحقین بھی محروم ہو جاتے ہیں ان فراڈیوں کی وجہ سے. اب کوئی مفتی صاحب کے پاس بھکاری آیا تھا, مستحق بھی تھا, مفتی صاحب نے بھگا دیا, تو مفتی صاحب مستحق لوگوں کو نہیں دیتے. بھائی ہمیں کیا پتہ چلے گا, ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوا ہے. ہم نے تو زیادہ دیکھا فراڈ ہو رہا ہے تو ہم اگلے کو بھی سمجھنا شروع کرتے ہیں, پتہ نہیں 2 نمبر ہی نہ کر رہا ہو. تو اسی طرح یاد رکھو, جب حکومتی لیول پہ آپریشنز ہوتے ہیں تو شک کی بنیاد پہ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا تو یہ 20 لوگوں کی جان جائے گی. تو اس میں بہت دفعہ بے گناہ لوگ رگڑے میں آ جاتے ہیں, جو کہ نہیں آنے چاہیے, غلط ہے, لیکن آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو صاف رکھو, ریاست کے خلاف مت جاؤ, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا. کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یا دعا ثابت ہے, اجتماعی دعا تو ثابت ہے فی نفسی ہی, لیکن فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کسی بھی صحیح یا ضعیف, ایک روایت ہے ضعیف ہے, وہ بھی اس میں 1 دفعہ کا ذکر ہے. علماء بیان کرتے ہیں, یہ فقہ حنفی میں تو باقاعدہ یہ اصول ہے, اصول فقہ کی کتابوں میں, کہ وہ عمل جو بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا نبی کے دور میں, اگر اس میں ہمیں کوئی ایک صحیح حدیث مل بھی جائے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. حسامی ہے اصول فقہ کی کتاب, فقہ حنفی کی نور الانوار ہے, یہ فقہ حنفی کی اصول فقہ کی کتاب ہے. اصول الشاشی ہے, ما عمت بہ البلوا, وہ چیز جس میں ابتلا بہت زیادہ ہو تو سوال پیدا ہو تو اس کو بیان ایک نے کیوں کیا. تو یہ کام تو 5 نمازوں میں ہو رہا تھا اجتماعی دعا, تو ایک روایت میں کیوں ملتا ہے؟ اس کو تو بہت سارے لوگ بیان کریں نا, اور وہ روایت بھی ضعیف ہے, اور اس روایت میں بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے, تو اب اس سے اخذ کر کے نبی نے اٹھائے تو صحابہ نے بھی اٹھائے ہوں گے, پھر صحابہ نے اجتماعی, بہت ساری چیزیں نکال لی ہیں میرے بھائی. اور جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ان کو تو ویسے بھی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح کو فالو کرتے ہیں جو امام ابو حنیفہ سے منقول ہے. یعنی قرآن و حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو ہم چاروں ائمہ کو برحق سمجھتے ہیں, لیکن عمل کے طور پر پریکٹیکلی فالو کس کو کرتے ہیں؟ فقہ حنفی کو. یہی مطلب ہوتا ہے نا حنفی ہونے کا. تو فقہ حنفی کی تو کسی کتاب میں نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنی چاہیے, نہ فقہ شافعی کی کسی کتاب میں, نہ فقہ حنبلی کی کسی کتاب میں, نہ فقہ مالکی, تو چاروں فقہی مذاہب کی کسی کتاب میں نہیں ہے. صرف اہل حدیث کے بغض میں ہم اس کو پروموٹ کریں, کیونکہ اہل حدیث نے کلپ بنا دیا ہے کہ یہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, تو اہل حدیثوں کو جواب دینے کے لیے کہ نہیں جی ثابت ہے, اس کو پیچھے پڑ جائیں اس کے, یہ زیادتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اہل حدیث لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا دیوبندیوں کا کہ تم لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہو, کہاں سے ثابت ہے؟ تو بجائے اس کے کہ مان لے کہ یار ثابت نہیں, ہم سے غلطی ہو رہی ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا, دوبارہ سے انگلش میں سمجھاتا ہوں. یہ ہمارے مناظروں میں آیا کہاں سے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی حمایت میں؟ یہ اہل حدیثوں نے جب مخالفت کی نا, اہل حدیثوں نے مذاق اڑانا شروع کیا, بھائی تم لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعائیں مانگتے ہو, یہ کہاں سے ثابت ہے, کہاں ہے؟ تو مان لیتے کہ کہیں نہیں ہے, صحیح ہے نا. لیکن یہ ماننا مشکل کام ہے, اس میں بےزتی ہوتی ہے. حالانکہ ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تھوڑی ہیں, فرشتے تھوڑی ہیں. مان لینا اچھا ہے یار, ہم سے بھی غلطی ہو جاتی, ہو گئی بھائی ایک چیز ہندوستان میں رائج ہو گئی, اب اس کو ختم کرنا بہت مشکل تھا. اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہے. مفتی اعظم پاکستان جو تھے حضرت مفتی تقی صاحب کے والد, انہوں نے پورا رسالہ لکھا کہ کہیں ثابت نہیں ہے, لیکن یہ بھی لکھا کہ بھائی فتنے کا خطرہ ہے, فتنہ بہت ہوگا نا, ایک دم سے ایک چیز چھوڑ دی جائے تو فتنہ ہوگا, اس لیے آرام آرام سے ختم کیا جائے اس کو, اور جن مسجدوں میں ہو رہی ہے فی الحال اس کو کنٹینیو کیا جائے. یہ بالکل بیلنس بات تھی, کہ مانا انہوں نے کہ ثابت نہیں ہے. تو یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا کہ ایک چیز نہیں ہے تو مان لیا جائے. لیکن جو مناظر ہوتے ہیں نا, مناظر, اس کا تو کام ہے سامنے والے کو نیچا دکھانا. تو وہ جب اہل حدیث کہہ دے گا کہ یہ ثابت نہیں ہے تو بس پھر اہل حدیثوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہ نہیں ثابت ہے, یہ پھر زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اہل حدیث کے منہ سے کبھی کوئی صحیح بات نکل نہیں سکتی. یہ غلط ہے. اس کی ایک اور آسان مثال دوں, بس وہ بات کر کے پھر آپ لوگ کو. اہل حدیث لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. ویسے یہ ٹاپک چھیڑنا چاہیے نہیں, اللہ معاف فرمائے, غلطی سے چھڑ گیا, ابھی چھڑ گیا تو میں کر لیتا ہوں. یہ دوبارہ یہ بحثیں, نبی نے اس طرح کی بحثوں سے بہت سختی سے منع کیا, یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا. اب کیا ہوا, میرے پاس ایک شخص قطر سے کسی ہمارے دوست کا فون آیا کہ وہ اہل حدیث تو گمراہ ہو گئے ہیں. میں نے کہا کیوں گمراہ؟ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, حالانکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو میں نے کہا اس میں گمراہی والی کوئی بات نہیں, کیونکہ اللہ بھی قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں, میں کہاں ہوں, الرحمن علی العرش استویٰ, اللہ خود کہہ رہے ہیں میں کہاں ہوں. تو اہل حدیث اس مسئلے میں گمراہ کیسے ہو گئے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کا تو مطلب ہے نا, اس کا مطلب جو بھی, میں نے کہا جو بھی مطلب ہے اللہ نے وہ مطلب بیان کیا. اللہ نے اتنا کہا کہ اللہ عرش پر ہے, مطلب تم خود ہی تلاش کرتے رہو.
تو ہم بھی جب یہ کہہ دیں کہ اللہ عرش پر ہے، مطلب کہ ایسی کی تیسی منہ سے ہم نے جب یہ لفظ بول دیا تو گمراہ کیسے ہو گئے؟ نہیں حضرت آپ تو مجھے لگتا ہے غیر مقلد ہو گئے ہیں، آپ تو یہ ہو گئے ہیں، آپ تو فلانا ہو گئے ہیں، آپ تو ہمارے کو تھے نا استاذ تھے حنفی ہیں بڑے پکے، تو لیکن ایک علماء تو محقق ہوتے ہیں نا، فقہ حنفی کو کے ہونے کے ساتھ ساتھ محقق بھی ہوتے ہیں وہ. تو وہ کسی نے کہا آپ اہل حدیث سے بڑے متاثر، انہوں نے کہا میں حدیث سے متاثر ہوں، اہل حدیث سے متاثر نہیں ہوں، لیکن حدیث ہے تو بھائی ہم بھی قرآن اور حدیث سے متاثر ہیں. تو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ یہ کہا ہے رحمان کہاں ہے؟ عرش پر ہے. پھر حدیث کے صاف الفاظ ہیں، ایک باندی نبی کے پاس آئی، نبی نے اسے چیک کرنے کے لیے کہ مسلم ہے یا غیر مسلم، نبی نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ باندی نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف اور کہا فی السماء، آسمان میں. نبی نے فرمایا اعتقھا، اس کو آزاد کر دو، فانھا مؤمنۃ، یہ مومن ہے. تو میں نے کہا وہ باندی تو آپ کے رائے کے مطابق گمراہ تھی، اس نے صرف اتنا نہیں کہا اللہ اوپر ہے بلکہ انگلی سے اشارہ بھی کیا. میں نے کہا میرے بھائی پبلک کو وہی دین بتاؤ جو آسان ہو، زیادہ ٹیکنیکل بات. اشاعرہ ماتریدیہ کیا کہتے ہیں؟ سر آنکھوں پہ یہ سب بڑے بڑے علماء تھے، یہ بحثیں علماء کے لیے ٹھیک ہیں، یہ سب اکابر تھے، بزرگ تھے، ان کے عقائد درست ہیں اپنی جگہ. یہ سب کس کے؟ یہ علماء ہیں بڑے بڑے، بڑے بڑے علماء، کوئی اشاعرہ میں گزرے، کوئی ماتریدیہ میں گزرے. یہ بحثیں علماء کے لیے چھوڑ دو، عوام کے لیے اللہ کو انہی الفاظ سے یاد کیا جائے گا جن الفاظ سے اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے قرآن و سنت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے جب اپنی حمد و ثنا کی، اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر ہے. ہم جب اللہ کی تعریف کہیں گے اے عرش کے مالک، اے عرش والے، اور انگلی کہاں اٹھائیں گے؟ بولو. باقی ٹیکنیکل باریکیاں ماتریدی نے اس کے مطلب اب علماء کے لیے چھوڑ دو. غلط کسی کو نہ کہو، برا کسی کا نہ کہو. چاروں سب طرف سلفیوں میں بھی بڑے بڑے علامے ہیں، اشاعرہ میں بھی بڑے بڑے بزرگ علامے گزرے ہیں، ماتریدیہ میں بھی بڑے بڑے علامے گزرے ہیں. ہمارا یہ منہ نہیں ہے کہ ہم کسی عالم کا نام لے کے رد کریں، سب بڑے بڑے لوگ ہیں. عوام کیا کرے گی؟ عوام کہے گی جو اللہ نے اپنے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہم بھی وہی الفاظ استعمال کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آدھی باتیں بیان کرتے ہیں آدھی پی جاتے ہیں، تبھی ہم کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہیں. قرآن میں جہاں یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، قرآن میں وہاں یہ بھی تو ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہاں تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن میں یہ بھی تو ہے نا، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. بھائی دیکھو کسی بھی زبان میں اس زبان کے جو محاورے اور مفہوم ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اردو میں، انگلش میں، عربی میں، ہر زبان میں. میں جب آپ کو کہیں بھیج رہا ہوں اور آپ گھبرا رہے ہو، میں کیا کہوں گا؟ یار تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہاں علم اور قدرت کے لحاظ سے میت مراد ہوتی ہے کہ میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور تمہاری مدد کی قدرت بھی رکھتا ہوں، غافل نہیں ہوں. اس کی مثال ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے محل میں جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے کہ اللہ وہ تو قتل کر دے گا ہمیں، تو اللہ نے فرمایا لا تخافا، اے موسیٰ ہارون ڈرو نہیں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. کیا مطلب؟ اسمع و ارا، اللہ نے خود ہی مطلب بیان کر دیا، سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں. یعنی میرا علم کامل ہے، ہر چیز کا مجھے پتا ہے، اور قدرت کامل ہونے کا تو تمہیں ویسے ہی معلوم ہے. یہاں ساتھ کا مطلب اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے. لیکن جب اللہ سے پوچھا جائے گا، اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں ہے، تو ہم وہی الفاظ کہیں گے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے اور قرآن نے ہمیں بتائے. یہاں بھی ایک اور اشکال پیدا ہوتا ہے. ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ آتا ہے، حدیث میں تو آتا ہے کہ جب باندی سے پوچھا گیا اللہ کہاں ہے تو باندی نے کہا فی السماء، آسمانوں میں. فی کا لفظ استعمال کیا نا، حالانکہ اس کو علی السماء کہنا چاہیے تھا، آسمانوں پر، اوپر، عرش پر. کچھ لوگ یہاں بھی ٹیکنیکل پوائنٹ نکالتے ہیں کہ دیکھو یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں کر رہے. خوب سمجھ لو، عربی میں فی علی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، اور اس لیے استعمال ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ مظروف ظرف میں بہت ہی مستقر ہے. کیونکہ مظروف جو ہے نا جب ظرف میں قرار پکڑا ہوا ہوتا ہے، فی آتا ہے عربی میں ظرف کے لیے. ایسے نہیں، آسان کر کے سمجھاؤں گا. دیکھو فی کا اردو میں ترجمہ ہے میں. ہم جب کہتے ہیں یہ چیز اس میں ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس چیز میں اس چیز کو قرار حاصل ہے، یہ ہل نہیں سکتی، بہت مضبوط قرار حاصل ہے، اس کو اتنا مضبوط قرار ہے. تو یہاں فی علی کے معنی میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ ہے تو پر ہی، لیکن ایسا استقرار ہے کہ وہ بہت مضبوط قرار ہے اس کو وہاں پہ، کیونکہ اللہ کا عرش پہ کنٹرول ہے، بہت طاقت ہے اللہ کی، ایسا قرار ہے اللہ کو. تو یہ بتانے کے لیے علی کے بجائے فی کا لفظ استعمال کیا. اس کی مثال قرآن میں ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں
सूली पे खजूर के तनों में लटका दूंगा। हालांकि तनों में नहीं लटकाया जा रहा था, तनों पे लटकाया जा रहा था। यहां भी है लउसल्लिबन्नकुम अला जुज़ुइन नखली, अला के बजाय फी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया, ये बताने के लिए कि ऐसा करार होगा ना कि हिल नहीं सकोगे खजूर के तनों से, ऐसा लगेगा जैसे तनों के अंदर हो। तो हमें कुरान में इसकी मिसाल मिलती है कि फी अला के माना में इस्तेमाल हुआ है। तो बांदी ने जब कहा ना फिस समा, आसमानों में है, मतलब आसमानों में नहीं है, आसमानों पर है, अर्श पर है। उसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है, इसमें बहस की हमें इजाजत नहीं है। अब इजाजत नहीं है तो मैंने क्यों बहस कर ली, फिर सवाल पैदा होता है। तो सवाल ये इसलिए पैदा होता है कि ये बहस उछाली जाती है। कल भी किसी ने इस तरह की बहस उछाली है, तो मत उछालो ऐसी बहसें, जिसका जो नजरिया है वो रखे। लेकिन अगर कोई अहले हदीस ये बोल देता है अल्लाह अर्श पर है, तो देवबंदी लोग जज्बाती होने की कोशिश ना करें, इसको देवबंदियत का मसला ना बनाएं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। बेहतर है हक को मान लिया जाए तमीज से। तो अवाम के लिए, बाकी किसी बुजुर्ग को, अशायरा, मातुरीदिया, ये सारे बड़े बड़े अल्लामे थे, बुजुर्गान दीन थे, इनको हम गुमराह नहीं कह सकते। हम कह रहे हैं वो उलमा के लिए। किसके लिए वो बहसें? उलमा के लिए। उलमा को पढ़ने दो, मदारिस में बहस करने दो। अवाम के लिए जो अल्लाह की तरफ से पैकेज है वो वही पैकेज है। कुरान और हदीस की ज़ाहिरी नुसूस हैं। अल्लाह कहाँ है? अर्श पर है। कैसे है हमें नहीं पता भाई। देखो, इसको कहते हैं तशबीह और तातील से बचना। जो अल्लाह ने अपने लिए सिफात इस्तेमाल की हैं उनकी नफ़ी भी मत करो और उनको मखलूक के मुशाबे भी करार मत दो। अल्लाह अपने बारे में कहता है मैं मोहब्बत करता हूँ, हम मान लेंगे मोहब्बत करता है। अब सवाल पैदा होता है मोहब्बत तो दिल के नरम होने का नाम है, तो कुछ लोगों ने इसमें तावीलात की है, मोहब्बत का मतलब ये है, रहमत का मतलब, भाई वो उलमा के लिए बहस है। वो मतलब उलमा को बयान करने दो। अल्लाह जब कहता है मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं रहमत करता हूँ, क्या मतलब है वो उलमा जाने। हम यही कहेंगे अल्लाह मोहब्बत भी करता है, अल्लाह रहम भी करता है, अपने बंदों पे रहम भी खाता है। हालांकि रहम तो दिल की नरमी का नाम है ना, असर कबूल करने का नाम है। भाई हमें नहीं पता, अल्लाह मेहरबान भी है, रहमत, उसको तरस भी आता है बंदों पे, गज़ब भी करता है। इन्ना रब्बी क़द ग़ज़िबल यौम ग़ज़बन लम यग़ज़ब क़ब्लहु मिस्लहु व लन यग़ज़ब बअदहु मिस्लहु। हदीस में आता है क़यामत के दिन नाफरमानों को इतना गुस्सा होगा, अल्लाह को नाफरमानों पर इतना गुस्सा होगा कि नबी फरमाएंगे कि मेरा रब ऐसा गज़बनाक हुआ है कि इससे पहले भी कभी नहीं हुआ, इसके बाद भी कभी नहीं हुआ। अब यहाँ सवाल पैदा होता है भाई गुस्सा तो एक जज्बाती कैफियत का नाम है, तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह पे ये कैफियत आती हैं? तो अब उलमा ने अशायरा मातुरीदिया में एक बहस चली है। यहाँ मतलब ये है भाई वो उनको करने दो, उलमा लोग हैं। हमारा काम क्या है? अवाम का किसी को बुरा ना कहें, हम ये कहें भाई अल्लाह को गज़ब आता है, कमा हुआ लाइकुम बिशानिही, उसका गज़ब हमारे जैसा नहीं है, वो उसकी शान के मुताबिक, हम उसको बंदों पे क़यास नहीं कर सकते। ये असलम है, ये अकीदा आसान है, इस पे इश्कालात कम होते हैं, इसमें निजात के चांसेस ज़्यादा हैं। अल्लाह पूछेगा तुमने मुझे कह दिया कि मुझे गज़ब आता है, तो हम कहेंगे अल्लाह हमने नहीं कहा, तूने खुद कहा है। समझ आ रही बात? तेरे नबी ने कहा है तेरे बारे में, तो अल्लाह कहेगा फिर इसका मतलब क्या है? अल्लाह तेरे नबी ने हमें मतलब नहीं बताया, बस हमें बताया कि अल्लाह को गुस्सा आता है। तो हमने भी यही अकीदा रखा। जब हमसे पूछा गया कि अल्लाह को गज़ब आता है, हमने कहा हाँ आता है। हमसे जब पूछा कि अल्लाह मोहब्बत करता है, हाँ करता है। अल्लाह किसी पे तरस खाता है, रहम आता है, हाँ आता है। क्या मतलब था हमें नहीं बताया गया। हमें ये बताया गया लैसा कमिस्लिही शैउन, तेरे जैसा कोई भी नहीं है, लिहाजा तुझ पे किसी को क़यास हो, तेरी सिफात पर किसी को क़यास, तुझे क़यास नहीं किया जा सकता। तो ये आसान है। असलम, असलम का मतलब इसमें निजात बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए ज़्यादा इन बखेड़ों में नहीं पड़ा करो। और मुनाजिर लोग जो होते हैं उनका तो काम होता है सामने वाले को नीचा दिखाना, उनका काम हक बयान करना नहीं होता। और मुफ्तियान किराम से दीन पूछा करो जो बाकायदा इदारों से फारिग हो। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ये उलमा देवबंद की भी जो भी सही उलमा है ना, जो उलमा देवबंद में जो मदारिस में इफ्ता का काम कर रहे हैं, बाकायदा पढ़े लिखे हैं, उनकी भी यही राय है। मैंने कोई अलग राय कायम नहीं की है, लेकिन बात वही है कि दलाइल को फॉलो करना चाहिए, दलील को फोकस करना चाहिए। अब इसमें बहस वहस ना करें, क्योंकि इन मसाइल में बहस करना भी गलत है। खुद कर लिया, बोल रहे हैं, हमें बोलने को नहीं। हमारे मुसलमानों, हाँ तो बात तो इज्तिमाई दुआ की पूछी गई थी, वो तो कंप्लीट कर दूँ। तो फ़िक़्ह हनफ़ी की किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ, बल्कि इसके खिलाफ लिखा हुआ है। फ़िक़्ह हनफ़ी की जितनी फतवे की किताबें, अरबी उर्दू की बात नहीं कर रहा, उर्दू तो आज की लिखी हुई है ना, असल तो फ़िक़्ह हनफ़ी अरबी में है, तो उसमें तमाम में यही है कि साबित नहीं है। हाँ, अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने वो किया है कुछ, लेकिन वो तो बहुत बात के हैं ना, असल तो पहले से चला रहा है फ़िक़्ह। तो वो अल्लामा ज़फ़र उस्मानी की राय लोग ले रहे होते हैं। सवाल ये है कि KPK में ख़ुसूसन इतने बड़े ऑपरेशन हुए, लेकिन दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई। अगर ना होते ना तो ये और ज़्यादा बढ़ी हुई होती। मैं कोई गवर्नमेंट नहीं हूँ जो मुझसे वो सवाल पूछो, ये जाके फौजियों से पूछो। समझ में आ रही है बात? मैं तो मुल्क की सिर्फ मुल्क की बका की बात करता हूँ आपके सामने, कि जब भी दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत काम कर रही हो तो एतराज़ात करके कीड़े निकालने के बजाय हुकूमत का साथ देके दहशतगर्दों के खिलाफ उस ऑपरेशन में या तो शरीक हो जाओ या जबान से फेवर करो, बस। बाकी हुकूमत के सारे कामों के ना मैंने ठेके लिए हुए, ना मुझे कोई पैसे मिलते हैं हुकूमत से।
اگر رمضان کا روزہ توڑ دیا جائے اور کفارہ اور ہدیہ دینے کی بھی ہمت نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کا روزہ اگر جان کر توڑا ہے، اور توڑا ہے کس طریقے سے، یا تو بیوی سے ہم بستری کر لی یا کھانا کھا لیا، کیونکہ بعض روزہ توڑنے کے طریقے ایسے ہیں اس سے کفارہ نہیں لازم ہوتا، گناہ ہوتا ہے، روزہ بھی ٹوٹ جائے. جیسے کسی نے ہینڈ پریکٹس کر لی، اللہ بچائے اس بیماری سے، تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا رمضان کا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. تو اگر بیوی سے ہم بستری کر لی ہے، یا خدا نخواستہ کسی بدبخت نے زنا کر لیا ہے، یا کھانا کھا لیا ہے، پانی پی لیا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے، تو پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے اس کو. تو اس میں 60 ہی رکھنے پڑیں گے. ہمت نہیں ہے تو سردیوں میں رکھ لے، دسمبر جنوری میں رکھ لے، جب دن چھوٹے ہوتے ہیں، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. اور اگر اتنا بوڑھا آدمی ہے کہ روزے رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس میں، یا ایسی بیماری ہے کہ ناممکنات میں سے، نہ دسمبر میں رکھ پائے گا نہ جنوری میں رکھ پائے گا، اس کی طاقت ہی نہیں ہے، ڈاکٹر کہیں گے کہ بھئی آپ بیمار ہو جاؤ گے، آپ کے اندر نام، ڈاکٹر بھی 1-2 نہیں ہیں، آج کل ڈاکٹر بھی ڈھیلے ڈھالے آتے ہیں. کئی ڈاکٹر اس کو بول دیں کہ باقی آپ کی، جیسے شوگر بعض لوگوں کو اتنی خطرناک لیول کی ہوتی ہے کہ وہ کھائے بغیر نہیں رہ سکتے. تو ایسی صورت میں پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. اگر اس کے بھی پیسے نہیں ہیں، خود اتنا غریب ہے، لوگوں کو چاہیے تعاون کر لیں اس کے ساتھ، پھر بھی نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے، پھر اللہ جب طاقت دے گا تو کر لے، نہیں تو اللہ معاف سے توبہ استغفار کرے. حدیث میں ایسا واقعہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا تھا کہ صدقہ کر لو تھوڑا بہت، تو انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے. ایک صحابی نے روزے کی حالت میں، جب رمضان میں ہم بستری حرام تھی، بیوی سے ہم بستری کر لی، تو وہ کہتے ہیں میں اچھا خیر، تو نبی نے حکم دیا 60 روزے رکھو. ان میں طاقت نہیں تھی 60 روزے رکھنے کی، تو نبی نے حکم دیا 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ. انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہیں. تو پھر نبی نے حکم دیا کچھ صدقہ کرو، وہ بھی نہیں تھے. تو نبی نے کہا کہ لوگوں کو کہا کہ چندہ کر کے لاؤ، ان کو کچھ پیسے دو تاکہ یہ صدقہ کر لیں. تو چندہ کر کے لوگوں نے کچھ پیسے دیے ان کو اور کہا کہ صدقہ کرو. انہوں نے فرمایا کس پہ صدقہ کروں؟ فرمایا غریب پہ. فرمایا کہ مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. نبی مسکرائے، فرمایا کھاؤ. کیسے اچھے اچھے واقعات ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ غریب کو دوں؟ فرمایا کھاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بہت پیارا تھا، بہت اچھا تھا، بہت اچھے اخلاق کے ساتھ آپ ان کے ساتھ رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کی مجھ پہ نظر پڑی ہو اور مجھے دیکھ کے مسکرائے نہ ہو. اتنا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھ کے. زندگی میں کبھی نظر پڑی ہو اور مجھے دیکھ کے مسکرائے نہ ہو. حالانکہ مسکین تھے ابو ہریرہ. آج خوش مزاجی کو بھی لوگ نا بے دینی سمجھنے لگے ہیں. خوش مزاجی عین اسلام ہے، لیکن خوش مزاجی کا مطلب مسکرانا، اچھے اخلاق سے ملنا. تو نبی اپنی مجلس میں کسی ساتھی کی غیبت برداشت نہیں کرتے تھے. آپ چاہتے تھے کہ میں جب جس سے بھی ملوں میرا دل اس کی طرف سے صاف ہو. تو کیا کریں، آج کل متشدد مولویوں کے پاس چلے جاؤ، بس ڈپریشن کا ڈبہ بن کے نکلتا ہے آدمی وہاں سے. ڈپریشن کا ڈبہ بن کے چیخ رہے ہوتے ہیں، ہاں اٹھیاں وہ بھی کافر، فلاں بھی کافر، وہ گستاخ، وہ بدتمیزی، وہ جوتوں کا ہار پہنا دو اگر میں نے اس کو گستاخ ثابت نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. تو وہ ان مولویوں کے پاس بیٹھ کے جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہی ہے وہ بھی کیا آ رہی ہے، وہ بھی اسی قسم کی پروڈکٹ آ رہی ہے. تہجد کی نماز کا صحیح کون کہتے ہیں 2 رکعتیں پڑھی جائیں، کوئی کہتے ہیں 4 رکعتیں پڑھی جائیں. 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے 2 رکعت کر کے پڑھی جائے. باقی 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہی طریقہ ہے. 8 رکعتیں پڑھ لیں، 4 رکعتیں پڑھ لیں، 2 رکعت نہ، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہیں ہوتا، کم از کم 2 رکعت ہی پڑھ لیں. مفتی سے جب صبح کی نماز پڑھی ہوں تو اس کے بیچ کوئی سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. جب صبح کی فجر کی فرض نماز جب کھڑی بھی ہو تو سنتیں پڑھنا جائز ہیں یا نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے پر ابھی تک میں نے پورے طریقے سے تحقیق کی نہیں ہے، اس لیے میں کچھ بولتا ہی نہیں اس بارے میں. جب میں مکمل پوری ریسرچ کر لوں گا ریفرنسز کے ساتھ پھر میں اس مسئلے پہ بات کروں گا. سوال پیدا ہوتا ہے اب تک کیوں نہیں کی ہے، اس لیے کہ اس سے بڑے بڑے مسائل پر کر رہا ہوں میں ابھی تک. سمجھتے ہو؟ اتنی بات تو فقہ حنفی میں بھی ناجائز ہے کہ جس جگہ جماعت ہو رہی ہو وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے. لوگ ادھر ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو باقی مسجد کے دروازے پر یا کہیں کونے میں جا کے کرنا جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں احناف کے دلائل ہیں کیا، میں نے پوری طرح سے مطالعہ کیا نہیں ہے اس کا. تو جب تک کیا نہیں ہے تو میں اس پہ لب کشائی کر نہیں سکتا. اچھا دوسری، یہ فقہ حنفی ہے بھی یا نہیں ہے، یہ بھی میری تحقیق نہیں ہے. بعض دفعہ وہ فقہ حنفی ہوتا نہیں ہے، کھاتے میں ڈالا گیا ہوتا ہے فقہ حنفی کے. امام صاحب کا یہ قول بھی نہیں ہوتا، نہ صاحبین کا قول ہوتا ہے. تو یہ پوری چیزوں پہ تحقیق باقی ہے، جب کر لوں گا تو مارکیٹ میں انشاءاللہ لے آؤں گا. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں مسقط میں، انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا وہ. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ پوری نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا میری اس مسئلے پہ تحقیق نہیں ہے، لیکن اب ہو گئی ہے تحقیق تو بڑی شاندار جاندار ہو گئی ہے. ہم مسلمانوں میں ہر چیز میں ملاوٹ کوئی خاص نہیں، جھوٹ جاپان میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، دوسرے غیر مسلم ممالک میں ملاوٹ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ. بھائی کچھ چیزیں غیر مسلموں میں اچھی ہو سکتی ہیں، اور یہ عربوں میں بھی تھا. عربوں میں مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے، جیسے یہودی جو مسلمان ہوئے نا ان میں تو بہت سے منافق تھے. جو گیٹ اپ مسلمانوں والا تھا اندر سے کیا تھے، وہ کافر تھے.
لیکن قریش میں جو پکے کافر تھے وہ اچھے تھے زیادہ, وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. حضرت ابو سفیان جب غیر مسلم تھے تو بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. وہ عرب جب غیر مسلم تھے تو بھی سخی تھے, رشتہ داری نبھاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ان میں تھیں. تو کسی غیر مسلم میں چند باتیں اچھی ہو سکتی ہیں. تو جاپانیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے, لیکن سارے ایسے نہیں ہیں. وہاں بھی میں نے 2 نمبریاں کے واقعات سنے. جاپان میں جب گیا, مجھے ایک پٹھان دوست نے بتایا کہ مجھے جاپانی نے جو نچوڑا ہے نا, پھر جاپانی جب نچوڑتا ہے تو وہ نچوڑتا بھی جاپانی میں ہے. وہ ایسا کام کر کے جاتا ہے, کہہ رہے تو بنیان رہ گیا بس, باقی تو سب لوٹ گیا. تو میجورٹی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے, اور میجورٹی میں ایمانداری کا عنصر ہے. یہ کہاں سے آیا؟ ان کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے ان کی بچپن سے ٹریننگ کی ہے. حکومتوں کی مینجمنٹ ہے یہ. تو جہاں بھی حکومت کی طرف سے کوئی مینجمنٹ ہوگی, کوئی تعلیم کا انتظام ہوگا, تو اس کا آؤٹ پٹ نکلے گا. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا. جس چیز کے اسباب اختیار کرو گے رزلٹ سامنے ہوگا. تو انہوں نے اسباب اختیار کے رزلٹ سامنے. ہمارے ملک میں ایسے اسباب نہیں ہیں. ہمارے ہاں بچہ اسکول جانے کے بعد ہی جھوٹ بولنا سیکھتا ہے. وہ ٹیچر لیٹ آتا ہے, حاضری پوری لکھ رہا ہوگا, ٹائم پہ آیا ہوں, تو بچہ وہیں سے جھوٹ کیا ہوتا ہے. ماں باپ اس کو سچ سکھا رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹیاں اس کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں. وہاں جاپانی میں اگر ماں باپ اس کو جھوٹ سکھائیں گے بھی نا, تو اسکول اس کو سچ سکھا دے گا. یہاں ماں باپ سچ سکھائیں گے تو اسکول اس کو کیا سکھا دے گا؟ جھوٹ سکھا دے. تو یہ فرق ہے. یہ ہمارا قصور نہیں ہے, ہمارے حکمرانوں کا, ہماری مینجمنٹ کا قصور ہے. اور بھی میں کچھ کہنے والا تھا ابھی. انتخابات میں جس ملک میں وہاں سے لوگ جیتتے ہوں جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے تو ایمانداری گئی دل. اب ایمانداری کہاں؟ شفاف انتخابات. ہمارے ہو گیا. آخری سوال, میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے, اس کے لیے میں ڈائری لے کر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا. میں نے آخرت کو ہدف بھی بنایا اور بھی بہت کچھ لکھا, لیکن عمل کیسے ہوگا؟ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور اچھی تنخواہ ہے. کیا میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں یا اس میں محنت کروں؟ نیز دین کا علم کتنا اور کیسے سیکھوں؟ آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو اسی کو آخرت کا ذریعہ بنائیں, اس کو چھوڑیں نہیں. اپنی فیلڈ کو چھوڑیں گے تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. اور عالم بننے کا طریقہ یہ ہے کہ جامعۃ الرشید میں جو انجینئرز اور بیچلرز لوگ ہیں ان کے لیے 4 سال کا عالم کا کورس ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو وہاں 4 سال کا عالم کا کورس کر لیں. ٹائم نہیں ہے تو پھر علماء کے بیانات سنیں. مسائل کے لیے بہشتی زیور ایک کتاب ہے. میں بھی ابھی ایک کورس ڈیزائن کر رہا ہوں, اسلام کیا ہے کے نام سے. بہت انشاءاللہ جاندار شاندار کورس ہوگا. وہ کورس جو کرے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے گمراہی سے بچ جائے گا. ہمیشہ وہ گمراہی سے بچ جائے گا انشاءاللہ. تو وہ ایک ایسا کورس ہے جو اسلام کی بنیاد سمجھ میں آ جائے گی, بنیادی چیزیں انشاءاللہ اس میں. تو ورنہ بہت بنوری ٹاؤن والوں کا ایک فہم دین کورس ہے, فہم اسلام یا فہم دین کورس ہے, وہ بہت اچھا ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو ایسا کوئی کورس کر لیں, لیکن اپنی فیلڈ میں ہی. سافٹ ویئر انجینئر بہت ساری دین کی خدمتیں کر سکتا ہے, بہت سارے کام کر سکتا ہے. تو کچھ بھی نہ ہونا, ٹماٹر بیچ کے بھی دین کی خدمت کر سکتے ہو میرے بھائی. کیسے کر سکتے ہو؟ پیسہ کماؤ ٹماٹر بیچ کے, اس بزنس کو بڑھاؤ. اس پیسے سے کیا کرو؟ گھر میں بھی کھلاؤ, دینی مدارس کو دو, مسجدیں بنانے میں خرچ کرو, دین کی تبلیغ میں خرچ کرو. تو سورس آف انکم زیادہ ہوگی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. طاقت میں صرف جسمانی طاقت نہیں ہے, اکنامکلی طاقت بھی. انجینئر کے پاس تو چاہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہو وہ یا سول انجینئر ہو, کسی بھی فیلڈ میں ہو, اس کے پاس تو ایک پاور ہے نا. تو اس پاور کو آپ اچھے کاموں میں استعمال کرو بھائی. چھوڑ چھاڑو, یہ تو رہبانیت ہے. ہمارا مذہبی طبقے میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب وہ مذہب کی طرف آتا ہے تو وہ ساری جو اسکلز اللہ نے اس کے اندر پیدا کی ان کو لات مار دیتا ہے, اور قوم کا بیکار اور معطل فرد بن کے اپنے آپ کو سمجھتے اب میں نیک ہو گیا ہوں, اب میں سیٹ ہوں, اب میں کیا ہوں؟ سیٹ. شکر ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو اللہ نے یہ والی دین کی سوچ عطا. ڈاکٹر عبد القدیر خان بڑے مذہبی آدمی تھے, سمجھ میں. لوگ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو لبرل سیکولر سمجھتے ہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے دور میں ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی آ چکے ہیں, اور جو ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان کے دور کے تھے ان کی باقاعدہ تقریریں ہمارے جامعۃ الرشید میں ہوئی ہیں. خدا کی قسم وہ تقریریں سن کے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی سائنٹسٹ ہیں, ایسا لگتا تھا کوئی مولانا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا لگتا تھا یہ کیا ہیں. اور پھر ڈاکٹر عبد القدیر خان کے بارے میں کسی ان کے قریبی ریلیٹو نے ہمیں رپورٹ پیش کی کہ جو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اسٹرگل اور محنت کی ہے نا ملک کے لیے, یہ مذہبی موٹیویشن کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی. کیونکہ ایسا آدمی بہت آسانی سے بک جاتا ہے, نہیں بکے نہیں جھکے. کیوں؟ آخرت کا تصور تھا. ان کو پتا تھا اس کا ثواب دنیا میں تو نہیں ملا نا. ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ثواب ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. انہوں نے یہ کیا آخرت کے لیے. آخرت کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. ترقی یافتہ ملکوں کے لیے ہو سکتا ہے, غریب ملکوں کے لیے یہ محنت نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ غریب ملک کے لیے جبھی محنت ہو سکتی ہے جب اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو کہ یار اللہ مجھے اس کا انعام دے گا, مسلمانوں کی جانوں کو بچاؤں گا میں. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اللہ کے لیے کیا. ان کی زندگی میں اللہ ان تھا, آؤٹ ہوتا پاکستان کو ایٹمی پاور نہیں بنانا تھا انہوں نے تو, لیکن کارآمد تھے. تو مولویوں میں میجورٹی الحمدللہ ٹھیک ہی ہے, لیکن کچھ غلط مولویوں کے ہتے لوگ چڑھ جاتے ہیں, وہ رہبانیت میں چلے جاتے ہیں اور مسلم سوسائٹی کو بیکار بنا دیتے ہیں. بیکار آدمی نہ اللہ کو پسند, اللہ کے نبی کو پسند.
مجھے تو بالکل خدا کی قسم میں نہیں کہہ رہا میں بہت کارآمد ہوں, مجھے سست آدمی سے اتنی نفرت ہے نا, چاہے وہ نیکی کیوں نہ ہو. اور میرا مذہبی لوگوں سے بھی واسطہ پڑا ہے, بہت سارے مذہبی لوگ ہیں, کچھ تبلیغ میں بھی, لیکن جب میں نے ان کے ساتھ سفر کیا مجھے اندازہ ہو گیا سست ہے, جان چھڑائی ہے میں نے ان سے. حالانکہ بڑے نیک ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, مجھے اندازہ ہو گیا یہ عضو معطل ہے, یہ سوسائٹی کے لیے بیکار, یہ نماز پڑھ سکتا ہے, دعائیں بھی مانگ سکتا ہے, تہجد پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ سوسائٹی پہ کیا ہے, بوجھ ہے. ایسے لوگوں کو میں ٹھڈا مار کے نکالتا ہوں, نکل یہاں سے. کارآمد آدمی اچھا ہوتا ہے بھائی, ایکٹیو آدمی اچھا ہوتا ہے, نہ دوسروں پہ بوجھ بنے, کماتا ہو, کھاتا ہو, کھلاتا ہو, ملک اور قوم کے لیے کوئی اچھا مرے تو لوگ کہیں یار اچھا آدمی دنیا سے چلا گیا, کاش نہ جاتا. پوستی قسم کے منوس یہ مرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار, ابا بھی کہتا ہے یار ایک آدمی کا خرچہ میرے گھر سے الحمدللہ کم ہو گیا ہے. تو کارآمد لوگوں کو اللہ کو بھی قدر ہے, اللہ کے نبی کو بھی. صحابہ کیسے کارآمد تھے بھائی, کیسے. میں تو اس حدیث پڑھ کے حیران ہو گیا یار. حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں یہودی ہمارے خلاف سازشیں کرتے تھے, نبی نے کہا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو. کہتے ہیں میں نے 15 دن میں ان کی زبان سیکھی ہے. کتنی محنت کی ہوگی, کتنی محنت. میں نہیں کہہ رہا فل سیکھ لی ہوگی, اتنی کہ ان کی سازشیں سمجھنے لگے. ہمارے انگلش سیکھ رہے ہیں 25 سال ہو گئے ابھی تک سیکھ رہے ہیں. کیوں؟ فوکس ہی نہیں ہے, جذبہ ہی نہیں ہے. میں بھی اس میں داخل ہوں, میں کوئی بہت فنٹر نہیں ہوں. فوکس ہی نہیں کرتے کسی چیز کو. صحابہ فوکس کرتے تھے بھائی, ایک کام لگا دیا. نبی جاسوسی کے لیے صحابہ کو بھیجتے تھے نا, جس نے گستاخی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, شاعری کرتا تھا, گستاخ, بہت بڑا گستاخ تھا عرب میں, ہر وقت نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا, حجب کرتا. نبی نے فرمایا اس کا سر چاہیے. کیسے؟ آپ ابو داؤد کی حدیث پڑھو, راتوں رات گئے اور کیا چال اختیار کی اور جا کے اس کی کھوپڑی لا کے نبی کی خدمت میں پیش کی ہے. بھائی بڑی یہ اسکلز ہیں, یہ محنت ہے. آج ہم کیا ہیں, وہ کھوپڑی لے آئے اور آج 6 انڈے لینے کے لیے بیوی بھیجے, وہ نہیں لے کر آتا. وہاں جائے گا, گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ جائے گا, پھر ادھر جا کے ان سے باتیں شروع کر دے گا, پھر بھول جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا. یہ ایسے چل رہا ہے مارکیٹ. سست آدمی بہت برا لگتا ہے, مجھے تو بہت برا لگتا ہے بھائی. میرا دل خدا کی قسم چاہتا ہے میں ہر وقت چستی پہ بیان کرتا رہوں. کس پہ بیان کرتا رہوں؟ ہمارے جامعۃ الرشید میں ایک عالم ہے, ان کی عادت یہ ہے, پٹھان ہے باجوڑ کے, انہیں جب کوئی تحقیقی کام دیا جائے نا تو جت جاتے ہیں وہ, اس میں دن رات ایک کر دیتا ہے وہ بندہ. ایک دن میں نے ان سے, کسی کے منہ پہ تعریف کرنی نہیں چاہیے, لیکن میں نے بولا کہ یار شاید میرے اندر اتنی کوالٹی نہ ہو, لیکن مجھے آپ کی یہ عادت بہت پسند ہے کہ جو کام ادارے کی طرف سے دیا گیا ہے, تحقیقی کام, زمین آسمان ادھر سے ادھر کر دی, اس کام کو پایہ تکمیل تک علی وجہ البصیرہ پہنچانا ہے. اور کچھ مولوی ہوتے ہیں, ان کے طلبہ ہوتے ہیں, ان کو کوئی کام دو نا تحقیقی, ٹرخانے والا کام کر کے آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال دوں, مثال کے طور پر ہم نے ان سے کہا بخاری کی یہ حدیث تلاش کر کے لاؤ, تو حوالہ کسی بزرگ کی کتاب کا, انہوں نے یہ حدیث پیش کی ہے اور حوالہ دیا ہے بخاری کی جلد نمبر فلاں, حدیث نمبر فلاں. میرا دل چاہتا ہے اس کو چماٹ لگاؤ. کم بخت تو خود بخاری میں نہیں دیکھ سکتا جا کے, فلاں نے لکھا ہے کہ بخاری میں, تو فلاں کا لکھا ہوا آ گیا, وہ یہ ہے سستی. تو جا کے دیکھ لے, اندھا ہے کیا؟ جا کے نکال کے دیکھ, اوریجنل کتاب سے لے آنا, نکال کے رکھی ہوئی ہیں کتابیں. آج کل مکتبہ شاملہ ہے, انٹرنیٹ پہ حدیثیں نکل آتی ہیں, لیکن چونکہ وہ سست آدمی ہے, کتاب جو سامنے رکھی تھی اس میں حضرت جی نے لکھا کہ بخاری میں ہے, تو حضرت جی کے ریفرنس سے لکھ دیا کس میں ہے, بخاری میں. تو یہ ہمارے ہاں جو تحقیقی کام ہو رہا ہے نا, ڈاکٹروں میں بھی, انجینئر, بہت سے ڈاکٹر اس طرح سے تحقیق کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ڈاکٹر یوٹیوب پہ وہ تحقیق کا حق ادا کرتے ہیں, لیکن کچھ ڈاکٹر 2 نمبر ہیں. یہ اس طرح کے سست لوگ آپ کو ہر فیلڈ میں ملیں گے. کوئی ریسرچ کا کام, چاہے میڈیکل سائنس کا ہو, کوئی بھی ان کے ذمے لگاؤ تو ڈیپ میں گھس کے ریسرچ نہیں کرتے, ٹرخانے والا کام کرتے. تو آپ کسی کو بولو یہاں سے جھاڑو لگا دو, جیسے گھر میں کسی بچے کو بولو, اسی وقت پتہ چل جائے گا یہ کام کو کتنا فوکس کرتا ہے. جو سست بچہ ہوگا یوں جھاڑو لگا, یوں گھمائے گا جھاڑو, یوں کر کے بتاؤ. جو چست ہوگا نا وہ پراپر وے میں ایک ایک کونے سے کچرا نکالے گا. ماسیوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں, بیویوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں, شوہروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں. تو بتاؤ کون سا پسند ہے, جو کام کو فوکس کرے, انجوائے کرے, کام کو دل لگا کے کرے. آپ کو اگر اپنے لیے کوئی بندہ چاہیے تو فوکس والا چاہیے یا غیر فوکس والا چاہیے؟ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو خود بھی ویسا بننے کی کوشش کیا کرو. اللہ ہدایت دے, بس انسان کا بچہ بنا. سست پوست ہمارے فرماتے ایک سست, 2 لڑکے سست تھے, لیٹے ہوئے تھے نا. لیٹے سست آدمی کیا کرتا ہے, لیٹتا ہے, اور جب لیٹے لیٹے تھکتا آتا ہے تو پھر سوتا ہے. وہ تھکاوٹ سے کیا کرتا ہے, وہ سو جاتا ہے. مسلمان ملکوں میں سستی بہت ہے. ایک ملک میں نام نہیں لوں گا, ایک تجزیہ نگار نے مجھے بتایا, ان کا بڑا تجربہ تھا بہت سارے ملکوں کے بارے میں. انہوں نے کہا گوروں نے تحقیق کی ہے کہ دنیا میں سست ترین ملک کون سے ہیں, تو ان میں پاکستان 4 یا 5ویں نمبر پہ تھا. پاکستانی یعنی دفتروں میں, گورنمنٹ کے اداروں میں گورے نے سروے کیا ہوگا تو دیکھا ہوگا ماشاءاللہ یہاں جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو کتنے ٹائم لگ جاتا ہے. اس میں پہلے وہ گورنمنٹ آفیسر آئے گا, بیٹھ جائے گا, لیٹ جائے گا, تھوڑی دیر پھر چائے منگوائے گا, گٹکا منگوائے گا, ادھر ادھر کی گپے مارے گا. 6-7 گھنٹے بعد اس کے جانے کا ٹائم ہو جائے گا, اور 1 گھنٹہ پہلے نکل جائے گا. پھر اگلے دن آئے گا, ہوتے ہوتے پھر 6 مہینے بعد وہ فائل اس کے سامنے آئے گی. عام طور پہ یہی ہو رہا ہے.
تو اس نے رپورٹ پیش کی کہ دنیا میں سب سے سست ترین ملک فلانا ہے, میں نام نہیں لوں گا, میرے بیانات ہر ملک میں جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ بڑا نیک ملک ہے, اور دوسرے نمبر پہ وہ ہے جو بہت ہی نیک ہے, نام نہیں لوں گا میں, ان کے لوگ بھی سست ہیں. تو جو پہلے نمبر پہ تھا نا, کہتے ہیں اس ملک کے بارے میں مشہور ہے, وہ عرب کنٹری ہے مسلمانوں کا, تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں لوگ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ انگریزوں میں بہت سے ملک ہیں جہاں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جاگنگ کرتے ہیں, کچھ ملکوں میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے, کچھ ملکوں میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جم جایا جاتا ہے, کچھ ملکوں میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کاروبار کی طرف چلتے ہیں, کچھ ملکوں میں یہ عادت ہے صبح اٹھتے ہی نہاتے ہیں, وہ بہت ساری ہیں. اس ملک کے بارے میں صبح اٹھتے ہی وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آرام کیونکہ لیٹے لیٹے اور سوتے سوتے تھک چکے ہوتے ہیں, اس لیے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں. یہ چل رہا ہے مارکیٹ. تو پاکستان کے بارے میں مجھے خوشی ہوئی کہ تیسرا یا چوتھا نمبر آتا ہے الحمدللہ. تو سست آدمی اچھا نہیں ہے. تو دو سست لیٹے ہوئے تھے, تو بیری آ کے گری ایک کے سینے پہ, بیری سے نہیں, بیر کا پھل. تو ایک گھڑ سوار جا رہا تھا, اس نے اس گھڑ سوار کو آواز دی, بھائی صاحب. گھڑ سوار آیا, بھی کیا کام ہے؟ کہہ رہا یار ذرا نیچے اترنا کام ہے. وہ نیچے اترا, کیا کام؟ کہہ رہا یار یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دیں. بڑا غصہ آیا, بے شرم آدمی, میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں, مجھے بلایا, اور اگر تجھ سے نہیں ہو رہا تھا تو اس ساتھ والے کو بولتا نا, تو ساتھ والا بولتا ہے میں تو کبھی نہیں کروں اس کا کام, کیونکہ مجھے ضرورت تھی, اس نے میری مدد نہیں کی. اس نے کہا کیا ضرورت تھی؟ کہہ رہا ہے میں لیٹا ہوا تھا, کتا آ کے میرے منہ پہ پیشاب کر رہا ہے, میں اس کو بول رہا ہوں ہٹا, یہ ہٹا ہی نہیں رہا تھا. میں اس کو بول رہا ہوں ہٹا, لیکن یہ نہیں ہٹا رہا تھا. اللہ بچائے سست لوگوں سے. گھر میں ایک بھی ایسا پوستی پیدا ہو گیا نا, اس کو ٹھڈے مار کے نکال دو, ٹھڈے مار کے نکالو اس کو, بہت بڑی عذاب بنے گا وہ. نکالو نہیں, سیدھا کر دو اس کو. میرے بیٹے نے باپ سے باپ کا گھر خرید لیا اور رقم کی ادائیگی بھی کر دی, اور باپ نے گھر کی ملکیت بھی بیٹے کو دے دی قانونی طور پر. اب گھر بیچنے کے بعد باپ اور باپ کی دوسری اولادوں کے پاس کوئی اور گھر نہیں تھا جہاں وہ سب رہ سکیں. تو جس بیٹے نے گھر خریدا اس نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو اسی گھر میں رہنے دیا, اور باپ بھی اس گھر میں رہتے رہے. تو کیا باپ کے انتقال کے بعد وہ گھر باپ کی وراثت میں شامل کیا جائے گا؟ نہیں. دیکھو ہبہ میں قبضہ ضروری ہے. باپ اگر بیٹے کو گفٹ دیتا ہے نا, تو اس میں پھر قبضہ دینا ضروری ہے. لیکن بیٹے نے اگر باپ سے گھر خریدا ہے تو پھر قبضہ ضروری نہیں ہے, خریدتے ہی وہ گھر بیٹے کی ملکیت میں شامل ہو گیا. اب وہ بیٹا اس کا مالک ہے تو وراثت اس میں جاری نہیں ہوگی. اور یہ بڑا اچھا بیٹا ہے کہ سب بہن بھائیوں کو رکھا ہوا ہے. ایسے بیٹے اللہ سب کو دے بھائی. سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.